اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں حدیث شریف کے مطابق درود شریف کے فضائل اور ساتھ ساتھ اس کا وظیفہ شیئر کیا جائے گا، تاکہ ہم سب درود شریف کی فضیلت کو پا کر، اس کے فضائل کو پا کر اس سے مستفید ہو سکے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رحمت للعالمین کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا، احمد المرسلین کہا گیا، محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کہا گیا۔ قرآن کریم کے اول میں اللہ کے اسماء مبارکہ اور آخر میں اسم محمد، اسماء مبارکہ آف محمد ذکر کیے گئے۔ یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام نام جو صفاتی طور پر اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کے بہت زیادہ فضائل، عظمتیں اور فضیلتیں بڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسماء الحسنہ کی فضیلت جس طرح بہت بڑی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، بے شک تم اس کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، مدد طلب کیا کرو۔ جس طرح اسماء مبارکہ، اسماء الحسنہ کے ہر اسم مبارک کی فضیلت ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام مبارک ہیں، جو اسماء مبارکہ قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے جہاں رحمت، غریبوں کے لیے جہاں آسرا، بیواؤں کے لیے جہاں غریب پرور ثابت ہوتے تھے، وہاں آپ کے اسماء مبارکہ حاجت مندوں، ضرورت مندوں، لاچاروں، غریبوں اور فقیروں کے لیے داد رسی اور مدد کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ میں رحمت اور لطف کا مادہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حمدہ پیشانی سے پیش آتے کہ دشمن بھی آپ کا اسیر ہو جاتا، دشمن بھی آپ کی صفات سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کا ہو جاتا۔ ہزاروں ایسے واقعات، بیسوں ایسی لڑائیاں اور غزوات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ اکرام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرمایا، تو وہ دشمن دوستوں میں بدل گئے، وہ دوستوں نے تلوار اٹھائی، کفر کے پرخچے اڑا دیے، اور ساتھ ساتھ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، عزت، تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکوثر کے اندر آب کوثر جیسی شفا اور رحمت تمام مومنین، تمام اہل ایمان کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور دشمن کو یہ الارم کیا، سمجھایا کہ بے شک نیست و نابود محمد کا دشمن ہو سکتا ہے، سربلندی اور کامیابی محمد کے حصے میں آتی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کو یاد کیجیے، اس کی تسبیح بیان کیجیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی مایوس ہوگا، دم کٹا رہے گا، بے اولادہ رہے گا۔ ناظرین گرامی، کفار اور مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا ہونے، آپ کی ذات مبارکہ کو ڈسکریس کرنے کی کوشش کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی اور قیامت تک کے اہل ایمان کو ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ آب کوثر کا ہے۔ آپ کے دست مبارک سے بروز قیامت جو شخص کوثر پیے گا، نہ پیاس اس کے قریب پٹکے گی، نہ سورج اس کے سائے سے اس کے سر سے سایہ ہٹائے گا، یہاں تک کہ سورج کا اپنا سایہ مومنین، ان مہاجرین اور ان انصار کے سر پر ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر دین کی سربلندی اور عشق مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے یہ درود مبارکہ کا وظیفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسماء مبارکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ اس سے مستفید ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میرا کوئی امتی مجھ پر درود نہیں بھیجتا یہاں تک کہ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، درود مبارکہ پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، آپ کا وہم و گمان نہیں ہو سکتا، ہم اس لمٹ محدود اور اس حد تک پہنچ نہیں سکتے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آرام کرتے ہوئے یا سفر و حضر میں آپ نے درود مبارکہ کا لازمی اہتمام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا لازمی اہتمام کریں تاکہ استغفار سے ہمارے گناہوں کی معافی اور درود مبارکہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ ناظرین گرامی، درود مبارکہ کی فضیلت، درود مبارکہ کی اقسام، اس بارے میں ہم مسلسل کئی دنوں سے ویڈیو آپ کے ساتھ مختلف بیانات کی صورت میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کے اندر اس کا اعادہ ہو جائے، ہمارا سبق دہرایا ہو جائے تاکہ ہمارے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی درود مبارکہ کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین اور آپ کی سنت مبارکہ میں کامیابی کا اعتماد بحال ہوتا رہے۔ ہم سے جو کمزوریاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اس درود مبارکہ اور نیک اعمال اور صفات کی بدولت مٹتی جائیں، ختم ہوتی جائیں، جس طرح ربڑ سے پنسل کا لکھا ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود مبارکہ پڑھنی ہے۔ درود مبارکہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک کتاب کے اندر 1200 درود مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے مختصر درود مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود مبارکہ ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں نبی کی عظمت کا استحضار باقی رہے۔ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو نبی پر درود کے واسطے اور رب سے استغفار کے واسطے اس کا مداوع ہو سکے۔ ناظرین گرامی، درود مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کو گزشتہ کل کی ویڈیو جس کا لنک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ڈسکرپشن میں بھی ہم لنک بھیج دیں گے، اس پر کلک کریں اور مختلف احادیث مبارکہ جو کہ درود مبارکہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئیں، آپ ان کو سنیں، ان کو دیکھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر درود مبارکہ کی عظمت، نبی سے محبت کا مادہ بڑھ چڑھ کر نکلے، تاکہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کام کرتے یا فرصت کے لمحات میں درود مبارکہ کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھ سکیں۔ درود مبارکہ کی مدد سے رزق میں برکت کے حصول کے لیے آپ کو یہ درود ممد و معاون ثابت ہو۔ آپ کے رزق میں برکت، دولت میں برکت، جان، مال، آبرو، ہر قسم کی چیز کے اندر برکت ہی برکت آپ کو نظر آئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا وظیفہ اور پیغام۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے معمول کی ویڈیوز کو ڈیلی لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، پیغام بھیجیں تاکہ سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے ہم رب
اور اس کے پیارے حبیب کے تو قریب ہو جائیں، لیکن شیطان اور اس کے چیلوں سے ہم کوسوں دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے پیغام کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔